ایک خط مرحوم ماں کے نام۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، ایک خط مرحوم ماں کے نام۔ السلام علیکم میری پیاری امی جان، مجھے پوری امید ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ آپ جنت الفردوس میں بیٹھی ہوں گی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، مجھ سے رہا ہی نہیں گیا اور میں آپ کو بس جلدی سے بتانا چاہتی ہوں۔ امی، آپ کو پتہ ہے میں کتنی ڈرپوک ہوا کرتی تھی، آپ کیسے مجھ پر پڑھ پڑھ کر پھونکا کرتی تھی، اور اب میں آدھی رات میں اٹھ کر باہر گیلری سے بنا ڈرے منّے کے کپڑے لینے چلی جاتی ہوں۔ سنیں نا، مجھے تو آپ نے کبھی کچن میں قدم ہی نہیں رکھنے دیا تھا۔ آپ کیسے سارا دن کچن میں خود کام کیا کرتی تھی اور کیسے ہمارے کھانے کا خیال رکھتی تھی۔ گھر میں اگر ٹنڈے کدو پک جاتا تھا تو میں کتنا شور مچایا کرتی تھی گھر میں، اور آپ مجھے ڈانٹنے کی بجائے جھٹ پٹ سے آملیٹ یا چائے پراٹھا بنا کر دیتی تھی۔ امی، میں صبح کتنی دیر سے اٹھتی تھی نا، اور آپ کچھ کہنے کی بجائے پوچھتی تھی کہ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے نا، مجھے تو سست لگ رہی ہو، جاؤ اپنے بستر پر میرا بچہ، میں گرما گرم تمہاری پسند کا اچھا سا بھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ اور امی، آپ کہتی تھی مجھے کہ آج کوئی کام نہیں کرنا، آرام کرو، میں آج تمہاری پسند کی بریانی پکاؤں گی، رائتا اور سلاد بھی ہوگا، کھاؤ گی نا؟ اور میں کیسے جھٹ سے سر ہلا دیتی تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے نا ابو اور بھائی کیسے میرے ناز اٹھاتے تھے، میرے لیے شام کو کتنی ڈھیروں چیزیں لایا کرتے تھے۔ پھر امی پتہ نہیں سب کو کیا ہو گیا، آپ نے میرا رشتہ طے کر دیا، اور پھر امی آپ نے میری شادی بھی کر دی۔ امی، مجھے آپ کے پاس یہاں کتنا مزہ آتا تھا، اچھا تو لگ رہا تھا شادی کا ہلا گلا اور رونق دیکھ کر، کیونکہ آپ لوگ بھی میرے سامنے ہی گھوم پھر رہے تھے نا۔ پھر ایک خوبصورت سجی سجائی کار آئی جس میں آپ سب نے مجھے رخصت کر دیا۔ امی، بات سنیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک ہفتے تک تو مجھے سسرال اپنے گھر جیسا ہی لگا، مگر پھر پتہ نہیں سب کو کیا ہو گیا۔ ان کی امی بولی کہ کل صبح جلدی اٹھنا اور جلدی اٹھ کے ناشتہ بنانا۔ مجھے بہت جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے، اور پھر تمہارے دیور اور چھوٹی نند اسکول سے آتے ہی کھانا کھاتے ہیں، ان کے لیے دوپہر میں کھانا جلدی تیار کرنا، گھر کی صفائی کر کے مشین لگا لینا، کپڑے بہت جمع ہو گئے ہیں، رات کا کھانا اچھا بنانا، سب اکٹھے ہی کھانا کھائیں گے، اور بات سنو، ذرا یہ اپنا حلیہ بھی ٹھیک کر لینا۔ اب اتنے سے کام کر کے شوہر کو رو رو کے مت دکھانا۔ امی، آپ کو ایک بات بتاؤں راز کی، 20 سال آپ نے میرے ناز نخرے اٹھائے، 20 دن میں میرے سسرال والوں نے مجھے ہر گھریلو کام میں ماہر بنا دیا۔ امی، پتہ ہے آپ کو، اب میں آدھی رات کو باہر گیلری سے منّے کے کپڑے بھی لے آتی ہوں، مجھے ڈر ہی نہیں لگتا۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر میرے اوپر کبھی کبھی کام کرتے ہوئے گرم تیل گر بھی جائے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، نہ درد ہوتا ہے۔ امی، مگر آپ تو کہتی تھی کہ میری بیٹی بہت نازک اور ڈرپوک ہے، مگر یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ میں بہت ڈھیٹ اور میسنی ہوں۔ امی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں ایسی تو نہیں ہوں نا، اسی لیے آپ مجھے بہت یاد آتی ہیں، ہر وقت میں آپ کو یاد کرتی رہتی ہوں، مگر جب میں آپ کو یاد کر کے روتی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں رو رو کے نحوست مت پھیلاؤ،
اتنا ہی ماں کی یاد ستاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ، وہاں جا کے دن رات روتی رہنا۔ میں بھی آپ کے پاس آنا تو چاہتی ہوں، مگر میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے نا، اور بہت ڈرپوک، اس کی وجہ سے رک جاتی ہوں۔ مجھے آپ سے ایک مشورہ بھی کرنا تھا۔ مجھے بھی اپنی بیٹی گڑیا کی جب شادی کرنا ہوگی تو کیا مجھے کرنی چاہیے؟ میری گڑیا بھی بہت نازک ہے، مجھے مشورہ دینا امی، اور پلیز مجھے اس خط کا جواب جلدی دیجیے گا۔ اچھا امی، اب میں بس کرتی ہوں، صبح ہونے والی ہے، سب اٹھ جائیں گے۔ میں یہ خط چھپ کر لکھ رہی ہوں، مگر آپ جواب ضرور دینا۔ میں روز آدھی رات کو چھت پر آیا کروں گی، آپ اوپر سے جواب لکھ کر پھینک دینا، میں اٹھا لوں گی۔ اچھا امی، اب میں بس کرتی ہوں، اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی اپنی بیٹی، ایک بیٹی۔